اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. معزز ساتھیوں، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا کیا، زمین کو اور آسمان کو ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا، اور اس کو ہمارے اور آپ کے لیے سجایا، سنوارا، بنایا، ڈیکور کیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاں جہاں ضرورت محسوس کی، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہاں مبعوث فرماتا رہا. اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے اور آپ کے بیچ آئی، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں. تو سب سے پہلے تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی، ہمیشہ ہر حال میں حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد میں شکر گزار ہوں مکتب جالیات المبرز کا، اور بالخصوص میرے فاضل دوست شیخ نسیم صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ باتیں کروں. اور ناانصافی ہوگی اگر میں شکریہ نہ ادا کروں آپ حضرات کا، کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس حال میں تشریف لائے ہیں. مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ توفیق کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور ایسی مجلسیں جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر منعقد ہوتی ہیں جہاں پہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو.
تو ایسی مجلسوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرش پر ہوتا ہے. اور جب یہ مجلس برخاست ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قوموا مغفور لکم، کہ جاؤ ہم نے تم سارے لوگوں کو معاف کر دیا. تو یہ توفیق کی بات ہے آپ حضرات کی کہ دعویٰ سینٹر سے آپ جڑے ہوئے ہیں. آپ ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قوموا مغفور لکم، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہاں پہ آئے ہو، آپ نے حدیث سنی ہے، آپ نے قرآن سنی ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا. تم سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا. وقد بدلت سیئاتکم حسنات، اور جو تمہاری برائیاں تھیں ان کو نیکیوں سے بدل دی گئی. تو بہرحال ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں. جیسا کہ ٹاپک آپ نے میرے فاضل دوست سے سنا کہ آج کا ٹاپک ہے حج کے تعلق سے، کہ حج اس کے اندر کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، کیا دروس ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. کیونکہ حج ہر سال ہوتا ہے، ہر سال لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن وہ حج ہمیں کچھ سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا ہے؟ اس حج سے انسان سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا ہے؟ اور وہ حج ہمیں کیا کیا سبق دے کر کے جاتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، حج کے بارے میں ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک ہے. ارکان اسلام کل کتنے ہیں؟ 5، جس میں آخری رکن حج بیت اللہ ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے روزہ رکھنا، پانچواں ہے حج بیت اللہ کرنا. دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ، جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کو نہ دیکھیں. آپ کسی سے پوچھیں، اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا جواب دے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے یہاں ایک لڑکا مسلمان ہوا ہے، بنگلور کا ہے، اور وہ بھی جا کر کے گھر پہ اپنے گاؤں والوں سے بغاوت، گھر سے اپنی والدہ اس کی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ شادی کر لیا ایک مسلمان لڑکی سے، یتیم لڑکی سے شادی کر کے واپس آ گیا. میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یار ملاقات میں نے اس سے کی، میں نے کہا کہ اپنا اقامہ دو. تو کہا کہ شیخ صاحب اقامہ تو دیا اس نے. میں نے کہا کہ تم کو حج پہ چلنا ہے. مطلب خوشی سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، اتنا خوش ہو گیا جس کو کچھ پتہ نہیں. بھی صرف ایک آدھ بار وہ مکہ گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن خوشی سے وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. تو پانچواں رکن کیا ہے؟ حج بیت اللہ. اور یہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. آپ چونکہ ٹاپک اتنا زیادہ مفصل ہے کہ اس کے اندر ایک ایک درس کو لے کر کے اگر بولا جائے تو اس میں کافی ٹائم لگے گا، لیکن چونکہ ہمیں کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو بطور یاد دہانی، وہ ساری چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں، مشائخ سے جو یہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں، لیکن بطور یاد دہانی وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، اس کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حج رکن اس ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جو صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے. اگر آپ مستطیع نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تمام کارروائیوں کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں خاص طور سے سعودی عربیہ، ویسے اوورال پوری دنیا کے اندر سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ حج کر لیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر حج کر کے ہم چلے گئے، نہ بغیر حج کے ہم چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے، سعودی بھی گیا اور حج بھی نہیں کر پایا. لیکن انسان حج سے زیادہ اہم رکن کون سا ہے؟ نماز کا ہے.
نماز غائب ہے، نماز میں سو رہے ہیں، نماز کا پتہ لتا نہیں ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ شہادتین کے بعد پہلا جو رکن ہے، دوسرا جو رکن ہے شہادتین کے بعد نماز ہے، نماز قائم کرنا۔ اور قیامت میں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اور نہ میں کسی سے مباشرتاً پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آپ سارے لوگ اپنے آپ سے پوچھیے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس ایک مفتی ہے۔ ہم جتنے لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں سب کے پاس ایک مفتی ہوا کرتا ہے۔ کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دارالعلوم سے مولانا ہو تو انہیں کے پاس چلے وہی مفتی صاحب ہیں۔ ہر آدمی کے پاس ایک مفتی ہے، وہ اس کا دل ہے، وہ اسے فتویٰ دیتا ہے۔ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو آپ کا دل آپ سے کہتا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک کام کیا، اور اگر آپ غلط کام کر رہے ہوتے تو آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے یار تو۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی گانا سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں کہ کوئی کمرے میں آ جائے گا دیکھ لے گا تو کیا بولے گا، اس کا مطلب کہ یہ غلط کام ہے۔ تو آپ کے پاس ایک مفتی ہے، وہ آپ سے کہے گا، آپ اسی مفتی سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ نے فجر کی نماز آج پڑھی ہے؟ کیونکہ نمازیوں کے بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جاگے تو پڑھ لیے، سو گئے تو سو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ڈیوٹی کے ٹائم میں ہے تو پڑھ لیے، گھر پہ آئے تو نہیں پڑھے۔ کچھ لوگ اتنے جری ہیں کہ جب مؤذن، آپ دیکھیں مؤذن جب اذان دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آج ہمارے پر مصیبتیں پڑتی ہیں، پریشانیاں پڑتی ہیں تو ہم چیختے ہیں کہ یہ امریکہ کرا رہا ہے اور یہ وہ کرا رہا ہے، ہم خود کرا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سب ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرا رہا ہے۔ مؤذن مسجد میں جا کر کے آپ کو بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس کے بعد ایک بہت عظیم جملہ کہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہم لوگ اتنے لوگ یہاں پہ ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی کامیابی کس میں ہے تو مختلف لوگ مختلف قسم کے جوابات، لیکن وہ مؤذن رسول مسجد میں آ کر کے ایک مؤذن ہمیں اور آپ کو وہ کلمات، اس کلمات سے ہمیں اور آپ کو بلا رہا ہے جس کلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سکھائے تھے۔ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم ہیں کہ کامیابی ہمیں نہیں چاہیے، ہم وہ 15 منٹ جو اذان کے اور اقامت کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ 15 منٹ، اور 10 منٹ نماز کا، آدھا گھنٹہ ہم غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہم نے دکان میں تالے لگائے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جی ہاں، یہی سچ ہے کہ 80% لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، اور جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بغیرتی کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کمرے کا تالا کھولا جاتا ہے اور اپنی دکان کی طرف رواں اور دواں ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہماری جس کی وجہ سے ہم پیدا کیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس لیے پیدا کیا ہم اسی کو بھول گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ آج انسان اس دنیا کے اندر سب کچھ کرتا ہے، صرف عبادت نہیں کرتا ہے۔ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کیا جاتا ہے، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس دنیا میں انسان چند دن لے کر کے آیا ہے، اور اس کو بعینہ ہی ویسے ہی گزارنا چاہیے، یا گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حج کے لیے ہر کوئی یہ فکر مند ہوتا ہے کہ حج کرنے چلے جائیں۔ جی ہاں، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اگر میسر ہو تو یہ رکن ادا کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حج جو ہے، جو سب سے بڑا درس دیتا ہے ہمیں، سب سے بڑا درس وہ توحید کی درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب سے خانہ کعبہ کو بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، سرسری نظر سے پڑھیں، اس کو آپ سنیں، تو قدم قدم پہ توحید نظر آئے گی آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بغاوت کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ جو بہت بڑا ٹھیکیدار تھا، بتوں کو بناتا تھا، بیچتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا۔ کئی طرح سے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ بت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے ان کو کیا ہے، کئی طریقے سے سمجھایا۔ پہلے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہوتا۔ چاند کے بارے میں کہا، سورج جب دکھا تو کہا ہادہ ربی ہادہ اکبر۔ یہ سب ان لوگوں کو اس طرح سے بتا رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، حقیقی معبود اور حقیقی رب وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آج کا مسلمان یا آج ہم جس سماج جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں جو عبادت کے نام پہ گل کھلایا جا رہا ہے وہ کس سے مخفی نہیں ہے۔ توحید کو چھوڑ کر کے لوگوں نے شرک و بدعت کے راستوں کو اختیار کر لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حج ہمیں کیا درس دے۔ سب سے بڑا درس حج جو دے رہا ہے وہ توحید کی درس دے رہا ہے، شرک سے برات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے حاجی جب گزرتا ہے میقات سے اور احرام باندھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جب اپنے بس میں سوار ہو کر کے مکہ کی طرف رواں اور دواں ہوتا ہے، پوری بس تلبیے سے گونج رہی ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس تلبیے پہ غور کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تبارک و تعالی ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تنہا تنہا ہے، کسی بھی چیز میں شرکت نہیں ہے، نہ زمین بنانے میں، نہ آسمان بنانے میں، نہ بارش برسانے میں، نہ سورج نکالنے میں، نہ اولاد دینے میں، نہ مرض دینے میں، نہ صحت دینے میں، کہیں کوئی شراکت نہیں ہے، تو تنہا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ملک، یہ بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے لیکن عملی میدان میں اسے جائیے تو حدث ولا حرج، آپ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہیے، یہ ہم مسلمانوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تلبیہ پکار رہے ہوتے ہیں، اور یہ تلبیہ ایک عظیم تلبیہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب ہم تلبیہ پکار رہے ہیں تو جو بھی شجر و حجر، در و دیوار اس کو سنتے ہیں ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شخص حج جب کرنے آیا تھا تو اپنے زبان سے تلبیہ پکار رہا تھا، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، توحید کا ڈنکا بجا رہا تھا، شرک سے برات کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا میرے بھائیوں اور دوستوں ان کلمات کو، تو اتنے بڑے بڑے غزوے نہیں ہوتے، اتنے بڑی بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ نہیں کیا جاتا۔ مکہ والے دیکھیے، وہ مکہ والے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کروانے آتے تھے، آپ کو امین مان رکھا تھا، 40 سال تک کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی، صرف ایک کلمہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہاری ہو جائے گی، تم بادشاہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے اپنی زبان سے، نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی کلمہ میرا ہے، وہی کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے کلمہ رکھا تو لوگ بوکھلا گئے، آگ سی لگ گئی ان کے یہاں، اور ان لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبود ہمارے رکھے ہوئے ہیں، 360 معبود جن کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا ہبل، پتہ نہیں کون سے، ہر کام کا ایک انہوں نے الگ معبود بنا رکھا تھا۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود کی پوجا کی جائے، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب و غریب بات ہے، ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے آخری دم تک یہ کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب کفار مکہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ابو طالب سے کہا تھا کہ منع کر دو اپنے بھتیجے کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا کچھ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ اہل مکہ میرے ہاتھ میں سورج اور چاند بھلا کر کے رکھ دے تو میں اس مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ جاؤ اپنے مشن میں تم لگے رہو، ابو طالب تمہارے ساتھ ہے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ابو طالب کی۔ آپ نے ابو طالب سے کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، میں کہوں گا کہ میرے چچا نے مجھ سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد، چھوٹا سا دو جملوں میں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں یہاں جو ہے تمام کا پہلے انکار کیا جا رہا ہے، تمام معبودوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے اچھے گھرانے میں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ، لڑکے نہیں پیدا ہوئے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، بس اپنے ایمان کا انسان سودا کر بیٹھتا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا لڑکی دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن انسان اولاد کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، مزاروں پہ چلا جاتا ہے، ماتھے ٹیک دیتا ہے، وہ پیشانی جو بہت ہی عظیم ہے، بہت متبرک ہے۔ آج انسان اس پیشانی کو بارگاہ عزت میں جھکانے کے بجائے مزاروں پہ جھکا دیتا ہے۔ کیا اس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا ہے؟ یقیناً اس نے پڑھا ہے، لیکن اس نے معانی و مفاہیم کو نہیں سمجھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے اس کلمے کو ماننے والے کم لوگ تھے، زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی، اور بڑی بڑی لڑائیاں پیش آئیں، بڑے بڑے مارکے ہوئے، کتنی جانیں تلف ہو گئیں، کتنا مالی نقصان ہوا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے، انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو یہ رہا تلبیہ کے معنی، جو ہم سے توحید کا اقرار کروا رہا ہے۔ ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں۔ کس سے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے وہ دعا جو عرفہ میں کی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعا دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ، یہ دعا، اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الدعا دعا یوم عرفہ، بہترین دعا، دعاؤں میں بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور عرفہ کے دن کے لوگ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں میں سب سے بہترین دعا اللہ کے رسول نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں بھی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، وحدہ تنہ تنہا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین کرام،
لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو تمام مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے، تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ شخص جو ابھی غیر مسلم تھا، جب اس نے اپنی زبان سے اس بات کو کہہ دیا، اپنے دل سے اس بات کا اقرار کر لیا، تو آپ کا وہ بھائی ہو گیا۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے جس نے اس شخص کو آپ سے جوڑا ہے۔ علامہ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین رابطہ، بہترین وسیلہ، بہترین چیز جو انسان کو دوسرے انسان سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بعد وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو گیا، پھر وہ ایک جسم کی طرح سے ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم سے ہو گئے ہیں، ایک جسم کی طرح سے ہو گئے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور صرف وہ اقرار زبانی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں عرش کے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جن لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی مغفرت کرتے اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات، اے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں بسایا ہے، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم۔ بہترین بہت بڑی کامیابی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیٹ جنت میں پکی کر دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام اس لسٹ سے کاٹ دے جو جہنمیوں کا لسٹ ہے، تو اس سے بڑی کامیابی اور بھی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے دعا فرشتے کر رہے ہیں، اور فرشتے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھیں کہ اور یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا، اور مسلمان جا کر کے، ایک مومن جا کر کے مکہ میں میقات سے ہی اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، یہی ایک چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی زبان کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے منصب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے پہ آدمی کتنا عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل کتنا صاف ہے، آدمی کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے کے بعد اسے فیصلہ کر دے گا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی طرح کا کپڑا پہننے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو جو خطبہ دیا، اس خطبے میں لوگوں کو ایک بہت ہی عظیم چیز کی طرف اشارہ فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم عز وجل واحد، کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کرام نے اپنے ماننے والوں کو یہی بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کسی بھی زمانے میں آئے ہوں، صرف ایک دعوت رہی ہے ان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔
اللہ کے رسول نے منا کے اندر ایک خطبہ دیا، فرمایا الا یا ایھا الناس الا ان ربکم عز وجل واحد الا وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں. کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی فضیلت دے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابلغت، اے لوگو کیا میں نے وہ چیز پہنچا دی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نعم اے اللہ کے رسول، آپ نے فرما دی. آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں یہ باتیں، یہ ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ غائب ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے بڑا فائدہ حج کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کلمہ ہمیں اور آپ کو توحید کی طرف بلاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اور ہر سال لوگوں کی تعداد زیادہ، اگر اس سال 15 لاکھ آئے ہیں تو اگلے سال 18 ہو جاتے ہیں، 20 ہو جاتے ہیں، 25 ہو جاتے ہیں، 30 ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں سے جانے کے بعد کیا ان کے اندر یہ چینجنگ آتی ہے؟ کیا وہ جن باتوں کا اقرار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے کیا اس پر وہ مکمل طور سے پورے اترتے ہیں؟ جواب آپ دیجئے، کیونکہ وہ آپ کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ حج سے لوٹتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر کیا چینجنگ آتی ہے یہ ہم اور آپ سارے لوگ زیادہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ نے وہ کر لیا، جس چیز سے منع کیا اس سے آپ رک گئے، بلا چوچرا، بلا کسی تعویل کے. آپ کو آرڈر آیا نماز قائم کرنے کا، آپ نے نماز قائم کر لیا. آپ کو آرڈر آیا سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، چغلی سے بچو، آپ کو آرڈر آیا کہ زنا سے بچو. تمام چیزوں کو، جن چیز کے اوپر بین لگ گیا آپ اس سے رک گئے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے اسے کر لیا. تو یقیناً آپ کے پاس تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها، کیونکہ مناسبت یہ ہے کہ آپ جب حج کو جائیں گے تو آپ حد پیش کریں گے، قربانی پیش کریں گے، اور ہم اپنے ملکوں میں بھی قربانی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ قربانی کے اوپر غور کریں تو کیا پہنچتا ہے؟ آپ نے چھری چلائی، خون نیچے گرا، آپ نے اس کے گڑھے میں پیک کر دیا، ڈھک دیا اس کو مٹی سے. لن ینال اللہ لحومها، آپ نے خود کھایا، رشتہ داروں کو دے دیا، غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیے، اپنے گھر آپ نے اسٹور کر لیا، خون بہہ گیا، گوشت آپ کھا گئے، پہنچا کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آپ نے کیوں کیا ہے اس کو؟ کیا آپ نے 15,000 کا بکرا اس لیے قربان کیا ہے کہ آپ کے پڑوسی کے پاس 10,000 کا تھا تو آپ 15,000 کا کریں گے تو آپ کا نام ہوگا؟ اگر آپ نے اس غرض سے کیا ہے، ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے. جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں قربانی کے دنوں میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھیا تمہارا بکرا کتنے کا ہے؟ 5,000. میں تو 10,000 کا لایا ہوں. یہ 10,000 5,000 20,000 کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستوں، عبادت یہ سارے کی ساری عبادتیں ہیں. ایسا نہیں کہ گوشت کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے. گوشت تو آپ سال کے 12 مہینے کھاتے ہیں، آپ جب چاہے تب گوشت کھا لیں. یہ مسئلہ یہ نہیں کہ گوشت کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تہوار لایا آپ کے لیے، سوئی کھانے کے لیے عید لایا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے جس عبادت میں اگر ریاکاری آ گئی تو آپ کی عبادت ختم ہے. کیونکہ تمام عبادتیں، جتنے بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتیں اس وقت مقبول ہوں گی جب اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں گی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کے اندر ریاکاری نہ ہو، آپ دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کر رہے. کوئی بھی عبادت
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت، اگر اس عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ فجر کی نماز اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ کہیں گے، آپ کے ابو کہیں گے دیکھو دیکھو مولانا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو مولانا صاحب آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس لیے آئے ہیں، اپنے ابو کے ڈر سے آئے ہیں، اپنے محلے والوں کے ڈر سے آئے ہیں، اپنے گاؤں والوں کے ڈر سے آئے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو مولانا فارغ ہیں فلاں جامعہ سے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ لوگوں کی زبان کو بند کرنے کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اگر آپ جس کمپنی میں رہتے ہیں، اگر آپ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا مدیر آپ سے خفا ہو جائے گا، آپ کا کفیل آپ سے خفا ہو جائے گا، تو یقیناً آپ نے کفیل کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی بھی عبادت کے اندر سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری شرط متابعت ہونی چاہیے۔ متابعت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کام ہونا ویسے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے پڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، میرے امام صاحب کا ہے، میرے امام صاحب کا ہے، میں فلاں امام کا ہوں، لیکن اماموں کے امام کی نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے صحابہ کرام کو پریکٹیکلی طور پہ بتایا ہے، عملی طور پہ بتایا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگوں میری طرح سے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آج 10 لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، 10 کے نماز الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں سمجھانے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں میں تو فلاں امام کو مانتا ہوں، میں تو فلاں امام کو مانتا ہوں۔ میرے بھائی، اماموں کے امام کو مانو، اللہ کے رسول کا طریقہ اپناؤ، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھو۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوسرے ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جس عمل کے اوپر اگر اللہ کے رسول کی مہر نہیں لگی ہوگی تو وہ عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سعودی عربیہ کے اندر ہیں، یہاں کون سا سکہ چلتا؟ ریال۔ اگر آپ یہاں انڈیا پاکستان کا پیسہ لے کے مارکیٹنگ کرنے جائیں گے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چلو اگر آپ سعودی ریال ہی لے کر کے گئے لیکن وہ نقلی ٹھہرا، اس کے اوپر جو مہر لگا ہوا نقلی ہے، تو آپ کو پیسہ سودا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ پانڈا میں گئے یا اسیم میں گئے اور آپ نے مارکیٹنگ کر لی، دبا کے پورا ایک ٹالی بھر لیا آپ نے اور لے کر کے کاؤنٹر پہ آپ کے پاس گڈی ہے، 100 ریالی گڈی ہے، یعنی آپ 10,000 ریال رکھے ہوئے ہیں لیکن سارا کا سارا نقلی ہے، اس پہ یہاں کے گورنر کے نشان ہے اور نہ یہاں کا مہر لگا ہوا ہے۔ تو جب آپ کیشیئر کے پاس جائیں گے تو آپ کو روکے گا، اگر سیدھا سادہ رہے گا تو چھوڑ دے گا کہ بھائی صاحب یہ نقلی نوٹ ہے چلے جاؤ، اگر تھوڑا نظامی ہوگا تو آپ کو بٹھائے گا، اپنی سیکورٹی کو بلائے گا، بولے گا اس کو روکو، اور پھر وہ 999 کو فون کرے گا، 999 کو فون کرے گا، بلائے گا اور کہے گا صاحب ان کے پاس 10,000 ریال ہے لیکن وہ نقلی ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا آپ جانتے ہیں۔ کثرت یہ چیز آپ کو نہیں نجات دلا پائے گی، یا کوئی ایسی چیز جو غیر اصلی ہو، تقلیدی ہو، وہ بھی نجات نہیں دلا پائے گی۔ اس لیے ہمیں اصل پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ہماری نماز اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا، اللہ کے رسول نے کتنے حج کیا؟ اللہ کے رسول نے کون بتائیں گے؟ ایک حج۔ عمرے کتنے کیے؟ کون سے سن میں حج کیا اللہ کے رسول نے؟ سن 2 میں؟ جی 10 میں کیا نا، چلے خیر۔ تو اللہ کے رسول نے جب حج کیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جمع غفیر تھی، اس میں مدینہ والے بھی تھے اور قرب و جوار والے بھی تھے، مکہ والے بھی تھے، سب لوگ تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منی میں گئے یوم الترویہ کو، یوم الترویہ 8واں دن ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے وہاں ہر نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھی ہے، اور جو 4 رکعت نمازیں ہیں انہیں قصر کے ساتھ پڑھا ہے، ہر نماز کو اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بھی جائیں یوم الترویہ کو 8 ذی الحجہ کو، آپ جب منی میں جائیں تو اگرچہ آپ مکہ میں رہ رہے ہیں حاجی صاحب، کیونکہ ہمارے ملکوں سے جو حاجی صاحب لوگ آتے ہیں ان کا قیام مکہ میں زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اہل مکہ مان لیتے ہیں کہ ہم اہل مکہ والے ہیں، ہم اہل مکہ ہیں، یعنی ہم مکہ والے ہیں، اور اب ہم یہاں منی میں نماز قصر نہیں کریں گے،
کتنا پڑھیں گے؟ 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھیں گے. آپ اس سے کہیں گے کہ حاجی صاحب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے تو 2 رکعت پڑھی تھی. تو کہیں گے اللہ کے رسول تو مدینہ سے آئے تھے، مسافر تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے بھی حج کیا تھا، جن کے آبا و اجداد مکہ کے تھے، جن کی پراپرٹیاں مکہ کی تھیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مکہ میں فوت ہو گئے ہیں. اور حاجی صاحب آپ تو 40 دن کے لیے آئے ہیں. میں نے سنا ہے کہ اس سال حکومت ہند نے کھڑا کر کے 30 دن کر دیا ہے. بہرحال تو اتباع ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے حج کا طریقہ بتایا ہے اور کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، میں جیسے حج کر رہا ہوں ویسے کرنا. کیونکہ آپ جب حج کے سفر پہ ہوتے ہیں، 8 تاریخ سے آپ کا حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، 8 سے لے کر کے 12 یا 13 تک. آپ کو وہ سارے کام ویسے کرنے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کچھ بھی اپنے حساب سے آپ کا نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں گے کہ صاحب تو 2 رکعت اور پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ دین کے اندر حرج ہے، دین کے اندر حرج ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا جاتا ہے. جو دولہا بن کے آتا ہے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے. یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بڑی چلی تھی، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا، کہ جو نکاح پڑھانے آئے مولانا تو انہوں نے اسے دولہے سے کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گئی. بولے نہیں پڑھو. تو کوئی تھا بندہ، تو اس کا بھائی تھا کہ کون تھا، اس نے کہا کہ نہیں میرا کلمہ تو نہیں پڑھے گا. بولے کلمہ پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ اس نے کہا اس وقت حرج ہے، یہاں حرج ہے. کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جس جگہ پڑھا رہے ہیں وہاں حرج ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں، آپ نے نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے نکاح کے وقت کسی صحابی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ نہیں پڑھایا ہے. تو آپ بھی مت پڑھائیے مولانا، کیونکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. خلاص اب دین مکمل ہو گیا ہے. نکاح کے ٹائم آپ کلمہ نہیں پڑھائیں گے، ولیمے میں آپ کلمہ نہیں پڑھائیں گے، ختنے کے ٹائم پہ آپ کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کچھ نہیں پڑھائیں. کیوں پڑھائیں گے آپ کلمہ؟ بولے پڑھ لو، حرج ہی کیا ہے. اب اگر کوئی شخص آئے اور کہے فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کم لوگ آتے ہیں، تو چلو 2 کی جگہ پہ 3 پڑھ لو، 3 رکعت پڑھو، آپ ایکسیپٹ کریں گے ایسے مولانا کو؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ پاگل ہو گئے، اپنا دماغ کا صحیح علاج کروا لیجیے. اگر وہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ 1 رکعت بڑھا کے پڑھیں گے تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے کیا کہیں گے؟ سبحان ربی العظیم کہیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے. حرج ہی کیا ہے؟ جی ہاں حرج ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. تو آپ حج کے سفر پہ جب جائیں تو وہ سارا کام وہی کریں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا، زیادہ اور کم نہ کریں. اس لیے کہ اب دین کے اندر کوئی زیادتی، کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسرا درس میرے بھائیو اور دوستو یہ ہے کہ حج میں ایمان کی زیادتی ہوتی ہے. حج میں کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی زیادتی ہوتی ہے. آپ ایک جمع غفیر پورا آیا ہوا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. ایسی حالت میں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کوئی خرافات آتا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑگڑا رہا ہے. اس وقت آپ کا بھی ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ عقیدت اہل السنہ والجماعہ ہے کہ ایمان جو مسلمان کا ایمان ہے، مومن کا، وہ زیادہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا. آپ جب مسجد میں ہوتے ہیں تب آپ کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھوتی. لیکن آپ جب بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہے ہوتے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کے ایمان کا پارا گھٹ رہا ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اس میں حج کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ اس میں رفث کر سکتے ہیں اور نہ فسق و فجور کر سکتے ہیں اور نہ اس میں جھگڑا کریں. جس شخص نے حج کیا اور اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچائے رکھا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر رہا ہے؟
جان رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد اختیار کرو، اپنے آپ کے لیے ذخیرہ اختیار کرو، اکٹھا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی کا توشہ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. آپ دیکھیے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرین، یعنی جو لوگ جب سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان کی جب سے پیدائش ہوئی ہے تب سے وہ سفر پہ ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے وہ سفر پہ ہے، اور صرف اس کا ایک ہدف ہے. ہم اور آپ اگر کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو ہمارا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اب بیچ میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم گھر بنا لیں، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں اور یہ کر لیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے نکلے، آپ کو مکہ جانا ہے تو آپ ریاض میں رک کر کے شاپنگ نہیں کریں گے. آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے، کہاں رکیں گے؟ آپ مہاتے پہ رکیں گے نماز پڑھنے کے لیے، پھر چلیں گے. آپ کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ پہنچنا ہے. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی مکہ پہنچیں اور بھیڑ آنے سے پہلے عمرہ کر کے ختم کر لے جائیں. یہ ایک آپ کا ہدف ہوتا ہے. تو انسان جب سے پیدا کیا گیا ہے، انسان جب سے پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سفر پہ ہوتا ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہدف ہوتا ہے، کیا؟ جنت پانا اور جہنم سے آزادی. صرف اس کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے کہ وہ جنت پا جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک درس ہے کہ حج کے اندر ایمان کی زیادتی ہوتی ہے. تیسرا درس یہ ہے کہ استغفار. حج ہمیں استغفار کا درس دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کا حکم دیا ہے حج میں. آپ جب جو حج کے اندر جو نصوص آئے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے غور کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ آپ کو استغفار کرنے کا حکم دیا. ویسے بھی آپ کی عام زندگی میں جب آپ اپنے گھر ہو رہے ہوتے ہیں، جب اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، اپنے کام کرنے کی جگہ پہ ہوتے ہیں، پھر بھی استغفار کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ بخشائے ہیں، معصوم من الخطا ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہاں افادہ سے مراد یہ ہے کہ منا کی طرف جانا ہے. جب آپ عرفات سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، عرفات سے لوٹنے کے بعد آپ کہاں ہوتے ہیں؟ مزدلفہ میں آپ قیام کرتے ہیں. مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سارے حجاج ایک طرف متوجہ ہو کر کے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ منا جاتے ہیں. فرمایا کہ سارے حاجی جب اپنا عمل کر کے عرفات میں رک کر کے دعائیں کر کے وہاں بھی دعا کرتے ہیں، وہاں استغفار کرتے ہیں. پھر آتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں سوتے ہیں، وہاں استغفار کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہیں فرمایا ثم افیضوا من حیث واستغفروا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس افادہ سے مراد وہ ہے جو ان کے ہاں معروف تھا، رمی الجمار، شیطان کو جمرات کو کنکری مارنا. آپ دیکھیں ہم وہاں بھی اتباع رسول نہیں کرتے، ہم ہر جگہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہوگا حج کرنے کا، جب آپ جمرات پہ جاتے ہیں تو وہاں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. کچھ لوگ تو سنت کے مطابق کنکری مار رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے شیطان کھڑا ہے، پیٹ لو آج، اس کے بعد تو ملنے والا نہیں رہا، وہ ہے کہ نہیں. تو وہ جوتا سے بڑے بڑے پتھر سے مارتے ہیں، یا سر ہی پھوڑو اس کا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا سر نہ پھوڑ کر کے کسی حاجی صاحب کا سر پھوڑ دیتا ہے. تو اتباع ضروری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. ہر جگہ آپ دیکھیں کہ جو بتایا گیا استغفار کرو، جب جمرات کر رہے ہوتے تب استغفار ہوتا ہے. ذبح الہدایا، جب آپ حج کا ذبح کر رہے ہوتے ہیں. طواف، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں. صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں. مینا میں جو آپ کے ایام التشریق ہیں، وہ جو لیالی ہیں جن کو آپ کو وہاں پہ مبیت کرنا ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں میں، تمام مناسک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے
امام جب نماز پڑھاتا ہے اس کے بعد اپنے چہرے کو مقتدیوں کی طرف پھیرتا ہے. فحدیث میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور آپ دیکھیے کہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جس میں ہم اور آپ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لغو ٹائپ کی ہو جاتی ہیں، کچھ خرافات سے ہو جاتی ہیں، کچھ ہنسی مذاق ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آخر میں جب مجلس کے آخر میں جو ہے استغفار دعا و کفارۃ المجلس ہے، اس میں یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وہاں بھی استغفار کرتے ہیں اور اس سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو اس مجلس میں ہوئی ہوتی ہیں، اس کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، چوتھا درس جو ہے وہ کیا ہے؟ الحج والتوبہ. توبہ کرو. توبہ انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن حج ایک ایسا باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں توبے کا دروازہ مکمل طور سے کھول رکھا ہے. انسان وہاں جانے کے بعد دنیا مافیا سے بے فکر ہو جاتا ہے. نہ اسے گھر کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ اسے پراپرٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے گاؤں کے پردھانی کی فکر ہوتی ہے، نہ گاؤں کی راجنیت کی فکر ہوتی ہے. جب انسان وہاں جاتا ہے تو اسے صرف ایک چیز دکھتا ہے، اپنا ہوٹل، حرم، اپنا ہوٹل اور حرم. اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ توبہ کرنے کے دروازے یا توبہ کے توفیق اللہ تبارک و تعالی انسان کو زیادہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ ایک شخص جو غیر مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم کرسچن ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے پچھلے کے جتنے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. اگر کوئی ہجرت کر کے دار الکفر سے دار اسلام میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. حج بھی اسی طرح سے ختم کر دیتا ہے. اور شاید اسی چیز کو سن کر کے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسے لوگوں کی گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اور کن کا حج قبول کرتا ہے اس کی کچھ علامات بتائے گئے ہیں. اس کے علامات یہ ہیں کہ جب انسان حج سے لوٹے تو اس کے اندر چینجنگ آ جائے مکمل طور سے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کو چھوڑ دے، اگر وہ چوری کر رہا ہے تو چوری کرنا چھوڑ دے، اگر وہ غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنا چھوڑ دے، اگر وہ چغلی کر کے لوگوں کو ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں کو لڑاتا ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے. یہ ساری خرافات جو ایک انسان کے اندر تھی، جب وہ حج کو جائے، حج سے واپس آنے کے بعد اس کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں، تب آپ سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ہمارے حجاج ہوتے ہیں وہ شاید یہی سوچ لیتے ہیں کہ اب حج کرنے آئے ہیں، اب تو نیا جنم ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ تو مطلب عام طور سے نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد کچھ زیادہ ہی دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا، کسی نے کچھ بیان کیا تھا کہ کوئی حاجی صاحب تھے، تو وہ ایک اندھا شخص جو ہے دوپہر کا وقت تھا اور سر پہ بوجھ رکھ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے پیچھے سے کھینچ لیا اس کو. تو انہوں نے کہا کہ رہنے دیجیے بھائی، من مزاق کیجیے، مت پریشان کیجیے ہم کو. پھر کچھ قدم آگے گئے تو پھر کھینچ لیا اس کو، بوجھ کو، جو کہ وہ تو دیکھتا نہیں تھا، نابینا تھا. تو کچھ اور آگے گئے، پھر کھینچ لیا. تو اس نے لاسٹ میں کہہ دیا کہ حاجی صاحب رہنے دیجیے، جبکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے تم کو پتا کہ میں حاجی صاحب ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی جرات اور کون کرے گا، اتنی بڑی جرات اور کون کرے گا.
تو ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہانی بنائی گئی ہو، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ حج کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں اندر سدھار آ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے بگڑ جاتے ہیں۔ اب ان کا بگاڑ صرف گاؤں اور معاشرے تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا بگاڑ گھر تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے کہ حج مبرور وہی ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دیا۔ ایسا حج ہے جس کے بعد انسان کے اندر مکمل طور سے چینجنگ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ انسان کو کرنا چاہیے ہر حال میں، اور جب آپ ایسی جگہ جائیں، یعنی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے یہاں پہ آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں فخر کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے آئے ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دیکھو تم لوگ گوار ہو، ہم نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ لیکن اس میں اور بہت سارے شروط ہیں، وہ شروط اگر ہمارے اوپر منطبق ہوں گے تب کہیں ہم جا کر کے اس درجے میں پہنچیں گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ جس مال سے آئے ہیں آپ کا وہ مال حلال ہو، حلال مال لے کر کے آپ آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کرنے چلے آئے ہیں، کسی کی زمین آپ نے غصب کر لی ہے، کسی کا حق آپ نے مار لیا ہے، اور کہیں کسی طریقے سے بھی آپ نے رشوت لی ہے، آپ نے سود کے پیسے سے حج کیا۔ ایسے حج سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ دیکھیں کہ ایک شخص اپنے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، سفر سے وہ پریشان ہے، اس کے چہرے پہ سفر کی تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ کو بارگاہ اس دن اٹھا کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت ہے، یعنی ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم نے حرام اور حلال کے بیچ میں مکمل طور سے فرق چھوڑ دیا۔ کوئی فرق نہیں، پیسہ آئے کہیں سے بھی آئے، صرف پیسہ ہونا چاہیے بس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماکلہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ یہ شخص یا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس نے جو کھانا کھایا وہ حرام کا کھانا کھایا ہے، جو پانی پیا ہے، جو جوس پیا ہے، حرام کا پیا ہے۔ وغذی بالحرام، پرورش اور پرداخت اس کے حرام طریقے سے ہوئی ہے، اس کا باپ بھی حرام کماتا تھا، اس کا دادا بھی حرام کماتا تھا، پوری کمائی حرام کی تھی۔ وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کیسے اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو ہمیں جب ہم حج کو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے پیسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پیسے جو میرے پاس ہیں، جس کو میں لے کر کے اس مبارک کام کے لیے جا رہا ہوں، کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تھکاوٹ ہو، آپ کا جانا آپ کا آنا سارا کا سارا بیکار ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے پیسہ وہ حرام کا لیا ہے، تو آپ کی حج اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، توبہ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اور توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کھول رکھا ہے۔ باب التوبۃ مفتوحۃ ما لم یغرغر، جب تک کہ بندہ جاگنے کے عالم میں نہ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ لیکن انسان کو اس میں سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی نوجوان شخص ہو اور وہ برائیوں میں ملوث ہو، اور آپ اس سے کہیں صاحب اس سے توبہ کر لو، ارے بولے شیخ صاحب ابھی کیا توبہ کرنا یار، ابھی تو 20-25 سال کے ہیں۔ پتہ نہیں 25 سال ہی آپ کا آخری عمر ہو، آج آپ سے جو بات ہو رہی ہو سکتا ہے یہی آپ کا دن آخری دن ہو، اس لیے توبہ کرنے کے اندر کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ کہیں جا رہا ہو، صحرا میں جا رہا ہو، اور اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اور اس کی اونٹنی یا اونٹ اس سے کہیں سے چلا گیا اسے چھوڑ کر کے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے،
نہ اوڑھنے کا سامان ہے، اونٹ بھی غائب ہے۔ اب وہاں اس صحرا میں موت کے علاوہ کچھ اسے نظر نہیں آتا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹ یا اونٹنی اس کی طرف آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ وہ بندہ جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، لباس احرام جو ہم پہنتے ہیں ہمیں اور آپ کو ایک بہت عظیم درس دے کر کے جاتا ہے۔ کیا آپ نے سوچا کبھی کہ آپ جب میقات پہ جا رہے ہوتے ہیں تمام کپڑے آپ نکال دیتے ہیں، تمام کپڑے، آپ نہ کوئی بنیان پہنتے ہیں، نہ کوئی انڈرویئر پہنتے ہیں اور کوئی چیز نہیں پہنتے، صرف آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک احرام کی چادر اور ایک لنگی۔ یہ ہمیں کفن کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے خدا، اے وہ شخص جو اس دنیا کے اندر تو دنیا کی رانائیوں میں کھویا ہوا ہے، کیا تجھے پتا ہے کہ ایک دن تجھے ایسے ہی کپڑے نصیب ہونے والے ہیں؟ تو یہ ہمیں ایک عظیم درس دے رہا ہے کہ دیکھو، دنیا میں تم کتنی بھی اونچائی پر چلے کیوں نہ جاؤ، کتنی بھی تمہاری شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنے بھی تمہارے آگے پیچھے لوگ چلنے نہ ہو جائیں، کتنے بھی تم مشہور ہو جاؤ، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں یہی کپڑا ملے گا اور یہ تمہارا کفن ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایک عظیم درس ہے۔ جب انسان اس اظہار کو اور اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر تواضع اور خاکساری ٹائپ کی آتی ہے۔ وہ یعنی وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں کا رئیس کیوں نہ ہو، وہ کہیں کا مدیر کیوں نہ ہو، وہ کہیں کا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ میقات میں داخل ہو رہے تھے تو ایک سب یکساں ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اے محلوں میں رہنے والوں، اے کوٹھیوں میں رہنے والوں، اے پلینوں اور ہیلی کاپٹروں سے ٹہلنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جب ایک امیر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آپ مرو گے، آپ کو بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا، آپ کو بھی اتنے ہی کفن دیے جائیں گے جتنے غریبوں کو دیے جاتے ہیں۔ وہی کفن بادشاہ کا ہوتا ہے، وہی کفن ایک غریب کا ہوتا ہے، وہی کفن ایک فقیر کا ہوتا ہے، وہی کفن ہر ایک مرنے والے کا ہوتا ہے۔ صرف 3 کپڑے ملتے ہیں، بس اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ پراپرٹی، یہ مال و دولت جو آپ نے اپنی کمائی تھی، سب کچھ ختم ہو گئی، کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں۔ مال میں صرف وہی کپڑا آپ کے ساتھ جائے گا بس، اور کچھ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت 3 اہلہ ومالہ وعملہ یرجع 2 ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کے مال دولت، اس کے عمل۔ 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز رہ جاتا ہے، اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہمیں وقفے سے کچھ درس دے کر کے جاتے ہیں، حج میں ہمارے بہت سارے دروس ہیں، یہ جو احرام پہن رہے ہوتے ہیں ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں کہ اے دوست، اے میرے بھائی، اے مسلمان، سن لے، تو کتنا بھی قیمتی لباس کیوں نہ پہن لے، کتنا بھی قیمتی چیز تو کیوں نہ استعمال کر لے، لیکن جب تو جائے گا تو صرف خالی ہاتھ جائے گا، تیرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صرف تو یہی لباس پہن کر کے جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البس الثياب الابيض، کہ سفید کپڑے پہنا کرو، فانها اطهر واطيب، وہ پاک ہے اور بہترین ہے، وکفنوا فيها موتاكم، اور ایسے میں یعنی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ یہ ایک آخری چیز میں اپنی بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یوم عرفہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اتنا جم غفیر، ایک 20 لاکھ 25 لاکھ، آپ جہاں تحت نگاہ انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے یوم القیامہ کا، اس موقف کا کہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا کر دیے جائیں گے، سارے لوگ وہاں ہوں گے۔ اب وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ عرفات کے اندر دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس خیمہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، اگر آپ آسمان کے نیچے ہیں، مسجد نمرہ میں آپ کو جگہ نہیں ملی ہے، تو آپ کے کیا حالت ہوتے ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، باتھ روم کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لائن لگانی پڑتی ہے، یعنی وہاں بھی نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، نہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے، نہ پینے کے لیے ملتا ہے، پریشان سے ہوتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے
کہ جب میدان محشر ہوگا تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کر دے گا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ وہاں نشے کی حالت میں ہوں گے، ایسا ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں ہوں گے نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارض کو دوسری زمین میں تبدیل کر دے گا اور لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کر دے گا۔ سب لوگ اکٹھا ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ وہاں لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، لوگ وہاں پہ پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی عرش میں سایہ نصیب فرمائے گا کچھ خوش نصیب لوگوں کو۔ 7 قسم کے لوگ ہیں وہ جن کا تذکرہ ہم آپ مشائخ سے سنتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کو، جب آپ عرفات میں ہوں تو آپ کو وہ منظر یاد آنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یقیناً چلے جائیں گے، اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے، اتنی بے رحم ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہمارا آپ کا دوست ساتھی، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، بہت شفقت سے ہوتے ہیں، لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ ابو نہیں رہے، اماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا اس دنیا چھوڑ کے چلا گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کیا یہ خبر ہمیں کچھ جھجوڑتے نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم سے کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ باتیں ہمارے دل کو لگتی نہیں ہیں کہ مسلمان، آج جو تو اپنی کان سے سن رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھا کر کے کسی کے قبر میں ڈال رہا ہوتا ہے، کل وہ دن آئے گا جب تجھے اٹھایا جائے گا، کل وہ دن آئے گا جب تیرے وفات کی خبر لوگوں کے پاس جائے گی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی اور وہاں پہ کہا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اور وہ کہہ دیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ ہم نے اور آپ نے انہی ہاتھوں سے کتنوں کو کفنایا اور دفنایا ہے، کتنوں کو اٹھایا ہے، کتنوں کو سہارا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا ہمیں یہ سب کچھ عبرت، کچھ درس دے کے نہیں جا رہے ہیں؟ جی ہاں، عرفات کا میدان جب ہم وہاں پہ جائیں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ایسے سارے لوگ اکٹھا کر دیے جائیں گے اور وہاں پہ ان لوگوں کا حساب ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا نہ بیٹا کام آئے گا نہ مال کام آئے گا۔ ہمارے یہاں اگر ہم کسی کیس میں پھنس جائیں، مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں، تو بیٹے ہمارے پیروی کریں گے، مقدمہ لڑیں گے، تاریخ پہ جائیں گے، پیسے دیں گے، وکیل کریں گے، بابا کو بیل پہ لایا جائے، پھر کلین چٹ مل جائے گی، آپ باہر آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے بچے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ باہر آ جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا، وہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ وکیل کام آئے گا، کوئی ہوگا نہیں کچھ آپ کے پاس۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر کے آئے گا، ٹھیک ٹھاک، نہ کسی کی برائی کی ہوگی، نہ کسی کی چغلی کی ہوگی، نہ کسی کو مارا ہوگا، نہ کسی کو پر ظلم کیا ہوگا، نہ کسی کی بہتان، نہ تہمت تراشی کی ہوگی، اور کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، ٹھیک ٹھاک کام کر کے آیا، خلاص، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آئیے میرے بھائیوں اور دوستوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ النقی لیس فیہا علم لاحد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ایسی زمین پر اکٹھا کرے گا جو زمین برابر ہوگی، ایک دم ایک طرح کی، نہ کوئی کھائی ہوگی، نہ کوئی وادی ہوگی، نہ اتار ہوگا، نہ چڑھاؤ ہوگا، نہ اس کے اندر اتار ہوگا، نہ چڑھاؤ ہوگا، اور نہ پہاڑ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور نہ چٹانیں ہوں گی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بلڈنگیں ہوں گی۔ وہاں پہ لوگوں کو ننگے بدن، حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں،
ختنہ نہیں کیا ہوگا، کپڑوں بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہاں اس طرح سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، ایسے ہوگا، کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ختنہ نہیں کیا ہوگا۔ قالت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہاں مرد اور عورت ایک ساتھ ایسے اٹھائے جائیں گے، کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، فرمایا یا عائشہ الامر اشد، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، معاملہ اس سے کہیں بڑا ہوگا، بجائے اس کے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، اس سے معاملہ کہیں بڑا ہوگا۔ لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپس میں پریشان ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، درس بہت سارے ہیں حج کے اندر۔ حج جو ہے ہمیں بہت درس اور بہت نصیحتیں دے کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے خیال سے وقت ناکافی، یا میرے خیال سے وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔